آداب ناظرین، میں ہوں فیروز گانی۔ خبروں میں پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ مانی حل شوپیان میں فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان جھڑپ، 4 مقامی ملیٹنٹ از جان۔ ہتھیار اٹھانے والے نوجوانوں کو ہر موقع پر ہتھیار ڈالنے کا موقع ہوگا فراہم، آئی جی پی کشمیر۔ عالمی یوم آب کے موقع پر وزیر اعظم نے کیا کیچ دی رین مہم کا آغاز۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کیا جموں کشمیر میں 117 کروڑ سے زائد مالیت کی واٹر سپلائی اسکیموں کا افتتاح۔ اور جموں کشمیر میں موسلادھار بارشیں، سری نگر جموں قومی شاہراہ ٹریفک کے لیے کل رہے گی بند۔ اب ان اور دیگر خبروں کی تفصیل۔ شوپیاں کے مانیحل علاقے میں کل دورانی شب ہوئی جھڑپ میں 4 ملیٹنٹ مارے گئے ہیں۔ مارے گئے ملیٹنٹوں کا تعلق لشکر طیبہ سے بتایا جاتا ہے۔ یہ جھڑپ کل دورانی شب اس وقت شروع ہوئی جب فوج، پولیس اور سی آر پی ایف نے ملیٹنٹوں کی موجودگی سے متعلق ایک اطلاع ملنے کے بعد شوپیاں کے مانیحل علاقے کا محاصرہ کیا۔ اس دوران علاقے میں موجود ملیٹنٹوں نے فورسز پر فائرنگ کی اور اس طرح سے علاقے میں ایک جھڑپ شروع ہوئی۔ جھڑپ کئی گھنٹوں تک جاری رہنے کے بعد آج صبح اختتام پذیر ہوئی، جس میں 4 مقامی ملیٹنٹ مارے گئے۔ مارے گئے ملیٹنٹوں کی پہچان مانیحل بٹپورہ کے عامر شفیع، ڈی کے پورہ شوپیاں کے رئیس احمد بٹ، عرشی پورہ شوپیاں کے عاقب ملک اور دشی پورہ شوپیان کے الطاف احمد وانی کے بطور ہوئی ہے۔ جھڑپ کے دوران فوج کا ایک اہلکار بھی زخمی ہوا ہے۔ جاری تصادم سے ہتھیار اور دیگر گولی بارود برآمد کیا گیا ہے۔ اس دوران آئی جی پی کشمیر وجے کمار نے کہا ہے کہ پولیس جھڑپ سے قبل یا اس کے بعد خود سپردگی کرنے والے کسی بھی ملیٹنٹ کا خیر مقدم کرے گا۔ آج سری نگر میں شوپیان جھڑپ کے حوالے سے بلائی گئی ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آئی جی پی نے ان والدین سے اپیل کی جن کے بچوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو ملیٹنسی کا راستہ ترک کرنے پر آمادہ کریں۔ انہوں نے والدین سے یہ گزارش بھی کی کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور انہیں ملیٹنسی میں شامل ہونے سے روکیں۔ حالانکہ اپنے آپ کو سو کالڈ لشکر مصطفیٰ بولتا ہے، لیکن ہم لوگ ٹی آر ایف، پیپ، ایلیم کو اتنا ترجیح نہیں دیتے ہیں۔ یہ فیک نیمز ہیں، یہ سب آف فوٹ ہے، ایل ٹی کا، کوئی جیش محمد کا، تو یہ سارے ہمارے کیٹیگرائز ہماری لسٹ میں یہ ایل ٹی کے نام پر ہے۔ 3 پسٹل ایک کے ملا ہے۔ میں چاروں کا نام بتاتا ہوں۔ ایک ہے رئیس احمد بھٹ جو اکتوبر لاسٹ ایئر سے ایکٹیو تھا، دوسرا ہے عامر شفیع میر جو فروری 2021 سے ایکٹیو ہوا اسی سال، یعقوب احمد ملک ہے جو دسمبر لاسٹ ایئر سے ایکٹیو ہوا ہے، اور آفتاب احمد وانی جو لاسٹ ایئر نومبر سے ایکٹیو ہوا ہے۔ جموں کشمیر میں آج نوویل کورونا وائرس کے کیسوں میں 132 کیسوں کا اضافہ درج ہوا۔ ان میں سے 104 کیس کشمیر ڈویژن سے جبکہ دیگر 28 کیس جموں ڈویژن سے سامنے آئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران مزید 86 کورونا مریض شفایاب ہوئے ہیں۔ جموں کشمیر میں کووڈ متاثرین کی مجموعی تعداد 1,28,679 ہو گئی ہے، جن میں سے اب تک 1,25,362 افراد روبہ صحت ہوئے ہیں، جبکہ سردست 1,336 مریض زیر علاج ہیں۔ ایچ بی سرکار نے لوگوں سے پھر استدعا کی ہے کہ وہ کووڈ-19 سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے وضع کردہ رہنما اصول اور ایس او پیز پر سختی سے عمل کریں۔ ملک میں 4,50,65,000 سے زیادہ متعلق افراد کے کووڈ-19 سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 4,62,000 افراد کو یہ ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ ملک میں کووڈ-19 سے شفایابی کی شرح 95.75% پر آ گئی ہے۔ اس دوران گزشتہ 24 گھنٹوں میں 46,951 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ اس طرح اب اس بیماری سے 1,18,00,000 سے زیادہ افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ مزید خبروں سے پہلے لیتے ہیں یہ وقفہ۔ کیا بات ہے، بہت کچھ لگ رہا ہے۔ 3 مہینے میں پیسے ڈبل، واہ، فاسٹ اور ہائی ریٹرنز بھی۔ کیا اسکیم ہے؟ کل تو نہیں تھی یہاں، اور کل ہوگا بھی نہیں۔ تو نے کبھی 5 اوور میں ڈبل سینچری ماری ہے؟ ایسے اسکیم کے بہکاوے میں آ کے ہم دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ اور آر بی آئی کہتا ہے اپنا پیسہ سرکشت رکھو اور سمجھداری سے نویش کرو۔ اگر زیادہ ریٹرن کے پیچھے بھاگو گے تو رسک بھی اتنا ہی اٹھاؤ گے، اور فاسٹ ریٹرن سے بچ کے، اور فاسٹ بالنگ سے بھی۔ آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنیے، سترک رہیے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سری نگر نے آج تحصیلدار ساؤتھ کے ہمراہ سری نگر ضلع کے کئی سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں میں کووڈ-19 سے متعلق رہنما اصولوں کی پاسداری کے حوالے سے اچانک معائنہ کیا۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اے ڈی سی نے کہا کہ ضلع ترقیاتی کمشنر کی ہدایت پر مختلف افسروں نے اسکولوں کا دورہ کیا تاکہ تدریسی اداروں میں کووڈ رہنما خطوط کی عمل آوری کو یقینی بنایا جا سکے۔ آج پانی کا عالمی دن ہے۔ اس دن تازہ پانی کی اہمیت پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے اور تازہ پانی کے وسائل کے پائیدار بندوبست کی اہمیت اجاگر کی جاتی ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد پانی کے عالمی بحران پر بیداری پیدا کرنا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ورلڈ واٹر ڈے کے موقع پر جل شکتی ابھیان کیچ دی رین مہم کا ورچوئل طریقے پر آغاز کیا۔ انہوں نے آنے والی نسلوں کے لیے پانی کی سلامتی اور پانی کے بندوبست کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا۔
وزیر اعظم نے اس بات پر خوشی ظاہر کی کہ دیہی علاقوں کے لوگ بارش کے پانی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ پانی کے مؤثر استعمال کو فروغ بھی دے رہے ہیں۔ عالمی یوم آب کے تعلق سے UT سطح کی تقریب کنونشن سینٹر جموں میں منعقد ہوئی، جس کی صدارت لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کی۔ انہوں نے بارش کے پانی کو بچانے رکھنے میں منتخبہ نمائندوں اور لوگوں کی سرگرم شرکت پر زور دیا۔ جموں کشمیر بھر میں پانی کی سپلائی میں اضافہ کرنے کی غرض سے لیفٹیننٹ گورنر نے 117 کروڑ 49 لاکھ روپے مالیت کی کئی واٹر سپلائی اسکیموں، اریگیشن اسکیموں اور پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے پانی کو بچائے رکھنے کے لیے جل شکتی ابھیان مہم کی افادیت اجاگر کی اور پانی کے منصفانہ استعمال، آب گاہوں کے تحفظ اور بارش کے پانی کو محفوظ رکھنے کا عہد دلایا۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر RR بھٹناگر نے پانی کو محفوظ رکھنے اور اس کی مناسب استعمال پر زور دیا ہے۔ وہ آج SKICC سری نگر میں عالمی یوم آب کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ مشیر نے کہا کہ جموں کشمیر کو قدرت نے آبی ذخائر سے مالا مال کیا ہے اور ان وسائل کو محفوظ رکھنا اشد ضروری ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان آبی وسائل کے استحصال سے ماحولیاتی توازن پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ مشیر نے کہا کہ تمام قدرتی آبی وسائل کو تحفظ دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تقریب پر صوبائی کمشنر کشمیر PK پولے، ضلع ترقیاتی کمشنر اعجاز اسد اور SMC میئر جنید متو کے علاوہ متعلقہ محکمے کے دیگر سینئر افسران اور طلباء کی خاصی تعداد موجود تھی۔ تقریب کے دوران ورلڈ واٹر ڈے کے حوالے سے وزیر اعظم کی تقریر کو ورچوئل طریقے پر براہ راست نشر کیا گیا۔ ادھر مومن آباد سری نگر میں قائم سینٹرل ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس میں ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی سری نگر نے احساس ٹرسٹ انٹرنیشنل کے اشتراک سے اس دن کی مناسبت سے ایک تقریب کا انعقاد کیا۔ تقریب کی صدارت اتھارٹی کے چیئرمین اور پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج سری نگر عبدالرشید ملک نے کی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے پانی کو بچائے رکھنے سے متعلق عام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جانکاری دینے پر زور دیا۔ پروگرام کے دوران ماہرین نے پانی کو بچائے رکھنے سے متعلق سرگرمیوں سے متعلق حاضرین کو جانکاری دی۔ بانڈی پورہ میں بھی عالمی یوم آب کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس دوران ضلع کے ڈپٹی کمشنر اویس احمد خاص مہمان کی حیثیت سے موجود تھے۔ تقریب پر مقررین نے پانی کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے اس سے تحفظ دینے کی خاطر سرگرم رول ادا کرنے پر زور دیا۔ شوپیاں میں بھی عالمی یوم آب کے سلسلے میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ ضلع ترقیاتی کمشنر سچن کمار کی نگرانی میں جل شکتی محکمے نے کئی تقریبات کا اہتمام کیا۔ آج کی تقریب کے دوران ضلع ترقیاتی کمشنر نے لوگوں کو پانی کی اہمیت اور قدرت کے دیے ہوئے اس تحفے کو بچائے رکھنے کی تلقین کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم پانی کے ایک ایک بوند کو بچائے رکھیں۔ اس بیچ گاندربل میں بھی ضلع ترقیاتی کمشنر کرتیکا جوتسنا کی صدارت میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں متعلقہ محکمے کے سینئر افسران کے علاوہ عام لوگوں اور اسکولی بچوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر کئی بچوں نے پانی کو بچائے رکھنے اور اس کے مناسب استعمال سے متعلق مقالے پڑھے۔ بعد میں مصوری کے مقابلوں اور ثقافتی پروگراموں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ وادی کے دیگر اضلاع میں بھی ورلڈ واٹر ڈے کی مناسبت سے تقریبات منعقد ہوئیں، جس دوران اس دن کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ جموں کشمیر اگرچہ قدرتی آبی وسائل سے مالا مال ہے، مگر چند خود غرض عناصر نے یہاں کے ان وسائل کا استحصال کیا ہے، جس کے منفی اثرات زمینی سطح پر عیاں ہیں۔ وادی کے خوشحال سر، گل سر، آنچار اور ولر سمیت کئی آبی ذخائر میں ناجائز تجاوزات اس بات کا کھلا ثبوت ہے۔ سرکار کو اس جانب توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی عوام کے حقوق کی بحالی کے لیے پرعزم ہے اور یہ جماعت یہاں کے عوام کی فلاح و بہبود، خوشحالی اور تعمیر و ترقی میں اپنا رول نبھاتی رہے گی۔ ان باتوں کا اظہار عمر عبداللہ نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر صوبہ کشمیر کے صوبائی سطح کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر پارٹی کے جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر اور صوبائی صدر ناصر اسلم وانی کے علاوہ سینئر پارٹی لیڈران اور عہدیداران بھی موجود تھے۔ اجلاس میں موجودہ سیاسی صورتحال اور تنظیمی امورات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر فاروق احمد خان نے جمشید پور میں 17ویں سینئر نیشنل رول بال چیمپئن شپ میں کانسے کا تمغہ جیتنے والی لڑکیوں کی ٹیم کو مبارکباد دی۔ لڑکوں اور لڑکیوں کی ٹیم پر مشتمل اس وفد نے آج جموں میں مشیر کو جموں کشمیر میں رول بال کی صورتحال سے متعلق تفصیلی جانکاری دی۔ گوشت کی قیمتوں کو اعتدال پر رکھنے اور سرکار کی جانب سے حال ہی میں جاری کیے گئے نرخ ناموں کو عملانے کی غرض سے محکمہ خوراک و عوامی رسدات محکمے کی ایک ٹیم نے سری نگر شہر کے کئی علاقوں کا دورہ کیا۔ محکمے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر انفورسمنٹ مشتاق احمد کی سربراہی والی اس ٹیم نے صارفین سے اضافی قیمتیں وصول کرنے کی پاداش میں 6 دکانوں کو سیل کر دیا۔ کپواڑہ کیرن سڑک پر بیکن عملے نے ایک ٹرک ڈرائیور کو اس وقت بچا لیا جب کل اس کی ٹرک برف کے تودے کی وجہ سے سڑک سے نیچے جا گرا۔ کئی گھنٹوں کی مشقت کے بعد بیکن عملے نے ڈرائیور کو صحیح سلامت ٹرک سے برآمد کیا۔ سہیل منور نے آج ایس ایس پی گاندربل کی حیثیت سے چارج سنبھالا۔
اس حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس دوران نئے ایس ایس پی کو خوش آمدید کہا گیا، جبکہ تبدیل ہونے والے سابق ایس ایس پی کو بھی جذباتی انداز میں خیرآباد کہا گیا۔ تقریب کے دوران ضلع پولیس گاندربل کے سبھی عہدیدار موجود تھے۔ سینٹرل سیریکلچر ریسرچ سینٹر پامپور میں آج سینٹرل سلک بورڈ کے اشتراک سے ایک سالانہ ریشم کرشی میلے کا انعقاد کیا گیا۔ میلے میں چیف کنزرویٹر فارسٹ جموں کشمیر فاروق احمد گیلانی مہمان خصوصی، جبکہ اسلامک یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر عبدالرشید تراغ مہمان زیبکار کے طور شامل رہے۔ پروگرام کے دوران ریشم کی صنعت کو فروغ دینے کی غرض سے کسانوں کو ریشم کے گنچے پالنے کے طریقوں سے آگاہ کیا گیا۔ وادی کشمیر میں زمانے قدیم سے ہی جونک لگانے کا رواج چلا آ رہا ہے۔ نوروز کے ساتھ ہی جونک لگانے کا وقت شروع ہوتا ہے۔ جونک کی مدد سے عام لوگ اپنے جسم سے فاسد خون نکلواتے تھے تاکہ سال بھر وہ صحت مند اور چاق و چوبند رہے۔ ماہرین طب کا ماننا ہے کہ موسم بہار کے شروع میں جونک لگانے سے جان لیوا امراض سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ سکمز میڈیکل کالج بیمنا میں آج ایک پروکار پروگرام کے دوران نامور کرونیو میکسیلو فیشیل سرجن پروفیسر کرشنا سرما راؤ نے بھارت میں کرینیو میکسیلو فیشیل سرجری سے متعلق ایک گیسٹ لیکچر دیا۔ اس موقع پر کالج کے پرنسپل ڈائریکٹر سکمز پروفیسر اے جی اہنگر مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ شوپیاں ضلع میں کل رات کے دوران لٹیروں نے ایس بی آئی کی ایک اے ٹی ایم مشین کو 17,65,000 روپے سمیت چرا لیا ہے۔ لٹیروں نے شوپیان قصبے میں 6 دکانوں کو بھی لوٹا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس رجسٹر کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ سری نگر میں آج پشو پالن محکمے کی طرف سے ایوین انفلوئنزا یعنی برڈ فلو سے متعلق ایک انٹریکٹیو سیشن کا انعقاد ہوا۔ پروگرام کی صدارت صوبائی کمشنر کشمیر پی کے پولے نے انجام دی۔ پروگرام میں صحت اور طبی تعلیم محکمے کے نمائندوں کے علاوہ محکمہ جنگلات اور محکمہ مال کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر وادی کشمیر میں برڈ فلو کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کی گئی۔ وانبل راولپورہ سے تعلق رکھنے والے ایک جوان سال لڑکے زاہد امین بابا کی کل پراسرار حالت میں موت ہونے سے علاقے میں ماتم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مذکورہ لڑکے کی لاش کل ٹینگ پورہ علاقے سے برآمد کی گئی۔ زاہد امین کے گھر والوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اسے قتل کیا گیا ہے کیونکہ وہ دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے گیا تھا۔ دریاسنا مرحوم کی اجتماعی فاتح خانی 24 مارچ اتوار کو صبح 9:30 بجے آبائی مقبرے یائل وانبل راولپورہ میں انجام دی جائے گی۔ ستھرا شاہی نیلم چوک سری نگر میں آج سی آر پی ایف کی 23ویں بٹالین کی طرف سے ایک مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ کا افتتاح سری نگر کے میئر جنید متو نے بٹالین کے کمانڈنٹ ادے پرتاپ سنگھ کی موجودگی میں کیا۔ کیمپ میں تقریباً 430 مقامی افراد نے اپنا علاج و معالجہ کرایا، جنہیں مفت ادویات بھی دی گئیں۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ کو آج بعد دوپہر کئی مقامات پر پسیاں گرانے کے نتیجے میں گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے بند کر دیا گیا۔ ہمارے نمائندے نے ٹریفک حکام کے حوالے سے خبر دی ہے کہ شاہراہ پر آج گاڑیوں کو جموں سے سری نگر کی آنے کی اجازت تھی، تاہم سے پہر 3 بجے پینتھیال، شیر بی بی اور دیگر مقامات پر بھاری پسیاں گرانے کے نتیجے میں شاہراہ ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ اس دوران سری نگر آنے والی سینکڑوں مال و مسافر بردار گاڑیاں شاہراہ پر درماندہ ہو گئی ہیں۔ دریاسنا ٹریفک حکام نے موسمیات محکمے کی پیشن گوئی کو دیکھتے ہوئے کل یعنی 23 مارچ کو بھی شاہراہ کو آمد رفت کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سری نگر سمیت وادی کے میدانی علاقوں میں آج رک کر بارشیں ہوتی رہیں، جبکہ کچھ بالائی علاقوں سے تازہ برفباری کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ سری نگر میں آج صبح سے ہلکی بارشیں ہوتی رہیں، جس میں بعد دوپہر تیزی آتی گئی۔ برستی بارش کے چلتے کئی نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے، جبکہ کاروباری زندگی متاثر رہی۔ سری نگر میں صبح 8:30 بجے سے شام 5:30 بجے تک 9.4 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ادھر گلمرگ میں تازہ برفباری سے سیاح لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ وادی کی سیر پر آئے کئی سیاحوں نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مارچ کے مہینے میں تازہ برفباری دیکھ کر وہ پھولے نہیں سما رہے ہیں۔ اس بیچ محکمہ موسمیات نے اگلے 24 گھنٹوں کے دوران میدانی علاقوں میں مزید بارش ہوں، جبکہ پہاڑی علاقوں میں برفباری کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمے نے برفانی تودے گر آنے اور فلیش فلڈز کی بھی پیش گوئی کی ہے، جس کے پیش نظر لوگوں سے احتیاط برتنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور اب درجہ حرارت۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 10.7 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21.2 ڈگری اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔